بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ فرمائیں کہ افغانستان کے اندر کہا گیا کہ امریکی فوج نکل جائے گی، لیکن دوسری طرف سے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے افغانستان سے جانا ہے. آج سینٹ کے اندر قرارداد پیش ہوگی کہ افغانستان سے امریکیوں کو نہ نکالا جائے. پھر نیو یارک ٹائمز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جو امریکی فوجی ہیں وہ بہت پریشان ہیں افغانستان سے، ان کو نکال لیا جائے. پھر یہاں پر ایک ڈرامائی تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان چھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے 30 سال پہلے جو روس سے افغانستان میں داخل ہوا تھا، روس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے افغانستان کے اندر رہنا ہے. تو آج ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے، سنا ہے کہ 40 کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، سابق صدر وہ حامد کرزئی بھی شامل ہیں اور طالبان کے 10 بندے بھی شامل ہیں. ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو روس کے اہداف کیا ہیں افغانستان کے اندر؟ شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف روسیہ کا افغانستان میں منافع یا مقاصد نہیں ہے، بلکہ کئی ملک ایسے ہیں جو افغانستان میں اپنے منافع کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے. یہ سب ہر ایک اپنے منافع کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی جو نشست روسیہ میں ہو رہی ہے وہ ظاہر میں تو یہی بتایا گیا ہے افغان میڈیا میں بھی کہ یہ نشست جو افغان مہاجرین ہیں روسیہ میں، یہ ان کی طرف سے انعقاد کیا گیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف سے سامنے یہ ہیں، پیچھے بالکل روس ہے. اور ابھی یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ، امارات اور قطر میں بھی میٹنگ ہوئی تھی امریکیوں اور طالبان کے درمیان. بھی اس کے مقابل میں روس نے بھی کچھ لوگوں کو بلایا ہے، طالبان کے ساتھ ان کو بٹھایا ہے. ابھی کیا مقاصد ہیں؟ کل بھی ایک بیان آیا تھا کہ روسی اور طالبان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کو جانا چاہیے، انخلا ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں فی الحال ابھی 1 سال 2 سال 5 سال کے اندر پوری انخلا کی میرے خیال میں کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ پوری انخلا ہو جائے اور یہاں سے سب چلے جائیں. روس جو ہے یہ کیا امریکہ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے اس لیے طالبان کو اپنے ساتھ بلا رہا ہے، یا روس جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو گورنمنٹ دے کے کچھ مزید منافع سے بیٹھنا چاہ رہا ہے، یا ماضی کا وہ زخم جو اس کو لگا تھا امریکہ کی طرف سے کہ امریکہ نے روس کو شکست دی تھی، امریکہ اپنا وہ بدلہ لینے کے لیے جو 18 سال کی شکست ہے، یہ شکست کہہ لیں یا امریکہ کی جنگ ہے، اس پر نمک چھڑک رہا ہے. یہ کیا روس کے کیا اہداف ہیں؟ نہیں، امریکہ تو افغانستان میں ناکام نہیں ہوا ہے میرے خیال میں، یہ پروپیگنڈا ہے. امریکہ افغانستان میں ناکام نہیں ہوا ہے. اور امریکہ اور روسیہ ہم نے دیکھا عراق میں، سوریہ میں انہوں نے کیسے ایک دوسرے کا سپورٹ کیا. ابھی جو سوریہ کے حالات ہیں، یمن میں جو چل رہا ہے، عراق میں جو کچھ ہوا، ہم سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کفر دنیا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں. انہوں نے کبھی آپس میں انہوں نے لڑائی نہیں کی، ظاہر سے ایسے ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان چلتا ہے. اور حقیقت میں وہی ہے، سب مل کے مسلمانوں کو انہوں نے مارا، سوریہ میں بھی، عراق میں بھی، یمن میں بھی ابھی مار رہے ہیں. تو افغانستان میں بھی یہی چیز ہے. افغانستان کے اندر طالبان سے یا دوسرے جو گورنمنٹ مخالف گروپ ہیں، ہر ایک سے یا سب سے مختلف ملک استفادہ کرتے ہیں. جس طرح امریکہ نے طالبان سے اپنے منافع کے لیے کام کیا، روس بھی کر رہا ہے وہی کام، دوسری طرف سے پاکستان کر رہا ہے، اور تیسری طرف سے ایران بھی انہی طالبان کو یوز کر رہا ہے. تو ہر ایک اپنے منافع کے لیے یوز کر رہے ہیں. امریکہ کے منافع بھی ہے، روسیہ کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے. روس کے ویسے کیا منافع ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے منافع ہیں، کیونکہ افغانستان ایک اسٹریٹجک وہ ہے جس پاکستان سے یا شبہ قارہ ہندیہ سے اور اس طرف ایران کے ساتھ روسیہ کو ملانے والا افغانستان ہی ہے، چائنا سے بھی. تو اس کے لیے مہم ہے، اس کے پڑوس میں ہے. تو وہی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی ایسے گورنمنٹ آ جائے یا ایسے گروپ آ جائے جو ان کے منافع یا ان کے مفادات کے خلاف کام کرے. بڑی عجیب بات ہے کہ افغان صدر جو سابق صدر تھے حامد کرزئی، وہ طالبان کے مخالف رہے، لیکن اب وہ چونکہ حکومت میں نہیں ہے تو اس لیے طالبان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا، ان سے مذاکرات کریں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا اشرف غنی کی حکومت کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ وہ کبھی بھی طالبان کے مخالف نہیں رہا. ان کا جو ماضی کا جو زندگی ہے وہ اگر ہم پڑھیں، وہ پہلے بھی طالبان تحریک میں شامل تھا. اچھا، پہلے امریکہ کے آنے سے پہلے، اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو لایا اور صدر کے طور پر بٹھایا گیا تھا. جو مجاہدین تھے جنہوں نے روس کے خلاف جنہوں نے جہاد کی تھی، ان کو مارنے کے لیے اس کو لایا گیا. اور 8-10 سال کرزئی کی حکومت میں آپ دیکھیں اس کے تمام مخالفین اس کو متہم کرتے تھے کہ یہ طالبان کے ساتھ ہے اور یہ طالبان کو پھیلا رہا ہے ملک میں.
کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ حامد کرزئی طالبان کے مخالف ہے، وہ کبھی مخالف نہیں رہا، طالبان کا بندہ ہے، اب ہمیشہ ایسے اس کے بیانات بھی ایسے تھے کہ طالبان کو اپنا بھائی وغیرہ وہ کہتا تھا. تو کرزئی کے جو مخالفین تھے وہ کرزئی کو طالبان کا ایک پاسبان، ایک حامی سمجھتے تھے، اور ابھی تک یہی چل رہا ہے. ابھی اشرف غنی بھی آیا، اشرف غنی کے مخالفین بھی آپ دیکھیں وہ سب یہی کہتے تھے کہ طالبان کو یہ پلا رہا ہے ملک میں اور یہ ان کا سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی جو روسیا میں جو نشست ہوئی ہے اس میں اشرف غنی کی کوئی یا افغان گورنمنٹ کے کوئی وہاں بندہ نہیں ہے. تو یہاں یہ رو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں تمہارا جو نشست ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پیچھے کیا چل رہا ہے یہ نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں افغان گورنمنٹ کا نمائندہ بندہ کیوں نہیں ہے، کیوں طالبان آمادہ ابھی تک نہیں ہوئے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ملیں. واللہ عالم یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح سے یہ افغان صدر جو ہے حامد کرزئی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے بھی کچھ لوگ ہیں مخالف جو کہتے تھے، ان پر الزامات لگاتے تھے اس طرح، لیکن اشرف غنی اور افغان جو صدر سابق صدر تھے حامد کرزئی، اس کے بارے میں اب عوام کی کیا رائے ہے؟ عوام ان کو کیا سمجھتی ہے کہ یہ عوام کے قاتل ہیں یا عوام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں پہنچایا؟ اور پھر حقیقی لوگ کون ہیں سیاستدان جو افغانستان کے ہیں؟ متاسفانہ تعصب کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، آپ کے پاکستان میں بھی ایسے ہیں، افغانستان کے سیاستدان بھی تمہارے سیاستدانوں سے کم نہیں ہیں. یہ سب اپنے مفادات کے لیے، شخصی مفادات کے لیے انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. کرزئی بھی یہی کرتا تھا، اشرف غنی بھی یہی کر رہا ہے. یہ لوگ جو ابھی روسیا میں گئے ہیں یہ سب جو شمالی اتحاد کے رہبران تھے پہلے، ہر ایک اپنے منافع کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. عوام جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکثریت کی یہی رائے ہے کہ ان میں سے کسی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اگر یہ کچھ کرتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ناظرین اکرام، یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کابل کی سڑکوں پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے افغان صحافی ہیں پروفیسر صاحب ان سے رائے لینے کی کوشش کریں گے. جو اس طرح سے افغانستان کے مظلوم عوام کو قتل کیا جا رہا ہے امریکہ نے، اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، نہتے ہیں بیچارے. اس حوالے سے افغان جو لوگ ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے بارے میں افغانستان کی جو عوام ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وہ ویڈیو ہے جو افغان جو سڑکوں پر آج دیکھا گیا کہ خواتین نے مظاہرہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حق میں. وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اکرام، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ افغانستان کی وہ عوام جو 18 سال سے زخمی ہے اور 18 سال سے اپنے لوگوں کا خون بہا رہی ہے. لاکھوں افغان لوگ ہیں، افغان جو مسلمان ہیں وہ امریکہ کی بربریت سے اور باہمی جو خانہ جنگی ہے اس سے ماری گئی ہے. ملکوں نے اپنے مفادات سمیٹے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ زخمی عوام آج بھی تازہ ہے، اور افغانستان کے جو مسلمان ہیں آج بھی امت مسلمہ کے بارے میں وہی جذبات رکھتے ہیں جو ایک وہ مسلمان جو آج پرامن زندگی گزار رہا ہے. افغانستان کی سڑکوں پر آج کشمیر کے حوالے سے جو یہ مظاہرہ ہوا اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ آج چونکہ 5 فروری ہے، دنیا بھر میں کشمیری جو مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کے حق میں تقاریب ہوتی ہیں، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے جو ہے یہ مظاہرہ بھی کیا گیا. پروفیسر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افغانستان کی جو عوام ہے خود زخمی ہے، بہت زخم کھائے، بہت وہ زخمی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی پچھلے 70 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمیں آزادی نہیں دے رہا. وہ بھی بہت زخمی ہے. 5 فروری کا دن ہوتا ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہوتی ہے، دنیا بھر میں تقاریب ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ افغانی عوام ایک مسلمان عوام ہیں، مسلمان ملک ہے افغانستان. افغانستان کے لوگ پورے امت اسلامی کے لیے ہمیشہ وہ ان کا درد، اپنا درد احساس کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے مظاہرات ہوئے ہیں سوریہ کے مسلمانوں کے حق میں، شام کے مسلمانوں کے حق میں، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، اور بورما یا میانمار برما کے مسلمانوں کے حق میں، اور ابھی آپ نے دیکھا یہ کشمیریوں کے حق میں. تو یہ جیسے آپ نے کہا یہ خود زخم خوردہ ہیں. یہ 40 سال سے افغان عوام پیسی جا رہے ہیں. ان کے جو مشکلات ہیں وہ
کشمیریوں سے بھی زیادہ ہے، شام کے مسلمانوں سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے زیادہ ہے، اور یمن کے مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ ان ملکوں میں دیکھیں گے ابھی جیسے کشمیر میں کون کر رہا ہے؟ ایک تو انڈیا پاکستان کے جو سیاسی اختلافات ہیں، کشمیری عوام اس کے ماری جا رہی ہے، اس وجہ سے ماری جا رہی ہے، اور دوسری طرف ادھر انڈین مار رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کون ہے۔ لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 40 سال سے ایک مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ بہت دردناک ہے نا۔ ابھی جیسے شام کے لوگوں کو مارا تو روسیہ کے جہازوں نے مارا نا، ایرانی ملیشیا نے مارا، تو سب کو پتا تھا یہ دشمن ہے یہ دوست ہے۔ لیکن افغانستان میں یہی مسلمان ادھر سے بھی نعرہ لگا کے اللہ اکبر کہہ کے دوسرے کو مار رہے ہیں، ادھر سے بھی یہی ہو رہا ہے، یہ بھی نماز پڑھ کے جنگ کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی نماز پڑھ کے مسجد سے جنگ کے لیے نکلتا ہے، تو یہ بہت دردناک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے افغان عوام امت اسلامی کے لیے ہمیشہ ہمدردی رکھا ہے، ان کے درد کو اپنا درد احساس کرتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیں پروفیسر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف